جائیں تھوڑا سا وہاں کی بھی ذرا خبر لے لیں کہ وہاں گراؤنڈ پہ اب کیا پلس ہے. جان حسین تھرو آؤٹ ہمیں رپورٹ کرتے رہے اس دوران. تو جان بتائیے گا وہاں پر ابھی پہلے تو میں یہ بھی جاننا چاہوں گا ایک تو آپ اوور آل تہران میں وائب کیا ہے بتائیے گا. آج جناب سید علی خامنہئی صاحب نے اپنی پہلی پبلک یعنی ٹیلی ویژن اپیئرنس بھی کی ہے, جن کے بارے میں کچھ امریکن اخبار لکھ رہے تھے کہ وہ منظر عام سے غائب ہیں, کچھ ہو گیا ہے شاید, ایران میں بڑی تشویش ہے کہ پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا ہے ان کو. انہوں نے بہت ہی تگڑی باتیں کی ہیں, بڑی ٹھیک ٹھاک انہوں نے باتیں کی ہیں, امریکہ کو رگڑا ہے بہت ٹھیک ٹھاک. اور جب اتنا زیادہ ڈسپیوٹڈ ہو گیا یہ معاملہ کہ بھائی جان آپ نے تباہ کیا ہے مکمل یا نہیں کیا ہے, اتنا ڈسپیوٹڈ ہو گیا کہ ٹرمپ بس اب مطلب بالکل فوج گالیاں نکالنا رہ گیا, باقی سارا کام ہو گیا ہے. وہ ٹویٹ کر رہے ہیں, وزیر دفاع آگے گالیاں نکال رہا ہے صحافیوں کو. تو جب امریکہ میں اتنا ڈسپیوٹڈ ہو گیا تو آئی ہیو آل دا ریزنس ٹو بلیو کہ ایران میں تو کہیں یہ غالب خیال یہی تو نہیں کیا جا رہا کہ نہیں ایسا کوئی بھی ناقابل تلافی نقصان نہیں پہنچا, بیکاز امریکہ میں اوپینین ڈیوائڈ ہو گیا ہے, تو ایران میں تو اس کے برعکس ہی ہوگا. پھر بہت اچھی بات کی وسیم صاحب آپ نے. دیکھیں امریکہ میں جتنا ڈسپیوٹ کیا جا رہا ہے اتنا زیادہ تیزی سے اور زیادہ جو بھی جتنا تھوڑے بہت لوگ بھی جو اسکیپٹیکل آپ کہہ سکتے ہوں گے وہ بھی اب کنفرم کر رہے ہیں ڈی آئی اے کی انٹرنل رپورٹس اور سینٹ کام کی جو اسیسمنٹ ہے اس کے اوپر بالکل آج ایرانین پلس آئی وڈ سے پیپل آر مور کانفیڈنٹ دین ایور. یہ چلتا ہوا آ رہا ہے سلسلہ. اینڈ دو بڑی امپورٹنٹ چیزیں مجھے ذرائع نے بتائی ہیں. پہلی چیز یہ کہ اسرائیل کہ موساد کا نیٹ ورک یوز کرتے ہوئے یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر کوئی ایکسپلوژن یا اس طریقے کی پریپریشن کر رہا تھا, اور پلاننگ یہ تھی کہ ایرانین سلیپر سیلز کو اس کے اوپر بلیم کیا جائے گا اور یونائٹڈ اسٹیٹس کو پش کرنے کی کوشش کی جائے گی ٹوورڈز دا فل اسکیل ایران عراق وار کہہ رہا ہوں, ایران اینڈ یو ایس وار. تو ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ ایک اور چیز پتہ چلی کہ جو نیگوشیشنز ہو رہی تھی یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ, جب میڈیشن چل رہی تھی قطر کی طرف سے کہ پلیز آپ سیز فائر پہ آ جائیں, جب بولا گیا قطری امیر کو کہ ان کو کہیں کہ پلیز اسٹاپ دی اٹیکس, تو ایران نے ایک چیز جو کنڈیشن ڈسکس ہو رہی تھی ان میں سے ایک کنڈیشن یہ بھی ڈسکس کی تھی کہ آپ غازہ کا سولوشن ڈھونڈیں گے اور غازہ کے اندر جو آپریشن ہو رہی ہے اس کو بھی رکوائیں گے. تو یہ دو چیزیں مجھے ڈیولپمنٹس آج ملی ہیں. تو پلس اوور آل نارمل ہے اینڈ ڈیولپمنٹس آر اسٹل کمنگ. اور ایک اس میں کوئی یہ بھی بتا دیجیے کہ آئی اے ای عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کے دائرہ کار سے نکلنے کا کیا لگ رہا ہے؟ بظاہر حتمی فیصلہ ہو گیا ہے, یا کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اب کچھ عرصے بعد آپ نے بارگین کرنا ہے, یعنی بارگین شاید ایک لفظ بظاہر منفی لگے لیکن کوشش ہوتی ہے کہ بھائی چلیں لڑائی نہ ہو, ٹیبل پہ بیٹھیں, تو آپ اپنے کچھ چیزیں آپ بارگیننگ ٹول کے طور پہ بھی کوئی بیانات دیتے ہیں, آپٹکس کی حد تک بھی جاتے ہیں. تو کیا لگ رہا ہے ابھی, مطلب باقاعدہ اٹس فائنل, اٹس آفیشیل, یا ابھی اس پہ غور و خوض جاری ہے؟ چونکہ پارلیمان میں تو ووٹنگ ہو گئی, 222 ووٹ پڑ گیا, مخالفت میں ایک بھی نہیں آیا, پھر آج شورا نگہبان نے بھی کر دیا, تو اب کیا رہبر کے فتوے کا اس میں یعنی کہ انڈورسمنٹ کا انتظار ہے یا کیا ہے؟ جی پارلیمنٹ نے, آپ نے صحیح کہا, پارلیمنٹ نے اس کے اوپر ریزولوشن پاس کی, گارڈین کاؤنسل نے بھی اس کو اوکے کر دیا ہے. پریزیڈنٹ کی اب اپروول کی باقی ہے کہ آیا نہیں ہے. بارگیننگ پاور ہے یا نہیں ہے یہ تو مجھے نہیں پتا, لیکن جو مجھے بتایا گیا ہے وہ یہ بتایا گیا کہ آئی اے ای اے اور نیوکلیر نان پرولیفریشن ٹریٹی سے ایران بے حد ناخوش ہے, کیونکہ ایران نے شروع سے کمپلائی کیا ہے ود دا نیوکلیر نان پرولیفریشن ٹریٹی کے جتنے بھی فریم ورکس ہیں ان کے ساتھ اور انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ, جبکہ اسرائیل کے اوپر نیوکلیر ویپن کا کوورٹ پروگرام ہونے کے باوجود کوئی بھی ان کے اوپر سپرویژن یا کوئی بھی ان کے اوپر مانیٹرنگ نہیں رہی. ابھی جو مجھے بتایا جا رہا ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب جو نیگوشیشنز کا سلسلہ شروع ہوگا اس کے اندر ایران یہ بات فارورڈ رکھے گا یا آگے رکھے گا کہ اسرائیل کی بھی جو نیوکلیر جو جتنی بھی تنصیبات ہیں ان کے اوپر بھی انسپیکشن ہو, اگر ایران کے اوپر ہو رہی ہے, اور ایکول بیسس کے اوپر کام ہو. دس از واٹ محمد اس میں بھی پلیز ایک کوئک کامنٹ اگر آپ کی طرف سے مل جائے. مطلب یہ تو مزے ہے نا کہ ایک ملک ہے جس کا نام اسرائیل ہے, وہ مطلب بڑا اچھا ایک لفظ ہے نیوکلیر ایمبیگوٹی یا ایمبیگوٹی پالیسی ہے. جی ہم نہیں بتائیں گے ہے بھی کہ نہیں ہے, مطلب مزے ہیں. لیکن ہمارے پاس یہ رائٹ ہے کہ ہم رات کے پیر کھڑے ہو کے کہیں گے کہ یار اس کے پاس ہے اور نہیں ہونا چاہیے, مارو اس کو, اور امریکہ آپ بھی ہو آپ بھی مارو, اور دنیا والوں تم بھی ہو تم بھی مارو. تو یعنی اب ایران کے پاس یعنی سفارتی حوالے سے پوزیشن لینے کے لیے صحیح, اور اس موقف کو وہ ٹو کر رہے ہیں. مطلب ظاہر ہے یہ خبر نہیں ہے, تجزیہ نہیں ہے, جب پارلیمان میں ووٹنگ ہو گئی, شورا نگہبان نے کر دیا, تو اس کا مطلب ایک بڑی تگڑی سوچ تو ہے. تو وہ ایک لاجیکل ان کے پاس بھی ایک پوائنٹ ہے کہ بھائی اگر آئی اے ای میں جانے کے بعد اور این پی ٹی پہ دستخط کے بعد بھی یہ سب ہونا ہے ہمارے ساتھ, تو پھر ہم باہر ہیں پھر اس معاہدے سے, یا تو پھر کم از کم آئی اے اتنا تو گارنٹی کریں نا کہ ہماری جوہری تنصیب کی سیکورٹی کی ضمانت ہے, تو پھر ہم سیگنیٹری رہتے ہیں, ورنہ پھر ہم نکلتے ہیں اس سے. ورنہ کیا فائدہ ہے ان سب قوانین کی پاسداری کرنے کا؟ بہت اہم سوال کیا وسیم صاحب. میں مختصراً اس کے 4 اہم ترین پہلو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی بات قانونی پہلو ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو پوری دنیا کا ایٹمی ٹیکنالوجی کے پرامن استعمال کے حوالے سے جو نظام ہے, جو اقوام متحدہ کا ذیلی ادارہ ہے آئی اے ای, انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی,
اس کے تحت پیسفل کوپریشن پوری دنیا کے ممالک کے ساتھ کیا جاتا ہے. اور پوری دنیا کے جو 193 ممالک ہیں وہ 2 گروپس میں ڈیوائیڈڈ ہیں. ایک جو ہے وہ 5P5 ہیں جو کہ 5 بڑی طاقتیں ہیں جو مستقل ممبر ہیں سیکورٹی کاؤنسل کے، جنہوں نے NPT میں ایٹمی ہتھیار بنانے، رکھنے، استعمال کرنے کا حق محفوظ رکھا ہے. اور باقی دنیا کو انہوں نے، میں آپ کے ساتھ توسط سے سیدھی بات کر دیتا ہوں، بے وقوف بنایا انہوں نے اس جھوٹے لارے کے اوپر کہ جناب آپ اگر NPT کے سائن کر دیں گے اور ایٹمی ہتھیار بنانے کے حق سے دستبردار ہو جائیں گے تو ہم آپ کو امن کی بھی ضمانت دیتے ہیں اور پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی کی سپلائی کی بھی گارنٹی دیتے ہیں. یہ بات بتانا بہت ضروری ہے. تو اسی حق اور عالمی قانون کے مطابق جو ایران ہے اس نے 2 بڑے اہم موقف پچھلے 20-25 سال میں لیے تھے. ایک تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس نے کئی موقعوں پہ IAEA کے بورڈ کے اجلاس میں یہ موقف اٹھایا ہے کہ پورے مشرق وسطیٰ کو نیوکلیئر ویپن فری زون ڈکلیئر کر دیا جائے. صحیح. پورے مشرق وسطیٰ میں کوئی ملک بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایٹمی ہتھیار نہ بنائیں تو پورے مشرق وسطیٰ کے تمام ممالک ایک ٹریٹی پہ سائن کریں کہ جناب ہم میں سے کوئی بھی نہیں بنائے گا. تو ہمیشہ اسرائیل نے اس کی مخالفت کی جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ایٹمی طاقت ہے. دوسری بات جو آپ کے توسط سے میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں، دنیا میں بڑے پیمانے پہ تباہی پھیلانے والے 3 بڑے ہتھیار ہوتے ہیں: ایٹمی ہتھیار، کیمیاوی ہتھیار اور حیاتیاتی ہتھیار، بایولوجیکل، کیمیکل اور نیوکلیئر ویپن. ان کی 3 بڑی ٹریٹیز ہیں. نان پرولیفریشن ٹریٹی ایٹمی ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے حوالے سے ہے، کیمیکل ویپن کنونشن کیمیاوی ہتھیاروں کے حوالے سے ہے، اور BTWC بایولوجیکل اینڈ ٹاکسن ویپن کنونشن بایولوجیکل ویپنز کے حوالے سے ہے. ایران مشرق وسطیٰ کا واحد ملک ہے جس نے یہ تینوں ٹریٹیز سائن نہیں کی ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کو کھلی چھوٹ ہے نہ صرف جوہری بلکہ کیمیاوی اور حیاتیاتی ہتھیار بنانے کی. آئی تھنک آپ اسرائیل کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل واحد ملک سے سائن نہیں کیا، رائٹ؟ جی ہاں، اسرائیل آپ نے غلطی سے ایران کہہ دیا تھا آپ نے، رائٹ؟ جی یہ تینوں ٹریٹیز جو ہیں ایران نے سائن نہیں کیا، اسرائیل نے سائن نہیں کی ہیں، جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انہوں نے نہ صرف اس آپشن کو اوپن رکھا ہوا ہے بلکہ محتاط اندازے کے مطابق ان کے پاس یہ تینوں طرح کے ہتھیار ہیں. اور آخری بات یہ کہ ان کا یہ بھی نظریہ ہے کہ جناب پالیسی نہیں، نظریہ ہے کہ مشرق وسطیٰ کے عمومی طور پہ اور مسلم دنیا میں کسی بھی ملک کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہونے چاہیے تاکہ وہ ان کے خلاف استعمال کرنے کا حق محفوظ رکھیں. اور یہ ایران پہلا ملک نہیں ہے. میں بتانا چاہتا ہوں کچھ عرصہ پہلے شام اور اس سے پہلے 1981 میں عراق کے بھی ایٹمی پلانٹ پہ انہوں نے اسی طرح ایئر اٹیک کر کے اس کو تباہ کیا تھا. رائٹ. تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ.